بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری شریعت میں معاملات کی بہت اہمیت ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ان فلانا یذکر من کثرت صلاتها وصدقتها وصیامها غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا۔ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو اپنی کثرت عبادت میں شہرت رکھتی ہے، صدقات و خیرات بھی خوب کرتی ہے، نفلی روزے بھی خوب رکھتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ اس نے پوچھا کہ ایک دوسری عورت ہے جو نماز میں زیادہ شہرت نہیں رکھتی، روزے میں زیادہ شہرت نہیں رکھتی، صدقات و خیرات میں زیادہ شہرت نہیں رکھتی، یعنی فرائض وغیرہ کی ادائیگی کر لیتی ہے، ولا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی۔ آپ نے فرمایا ہے فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ دیکھا آپ نے، ایک عورت جو نفلی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی صدقات و خیرات کرتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تہجد گزار ہونے کے باوجود، شب بیدار ہونے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، صدقات و خیرات کرنے کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ اور ایک دوسری عورت ہے جو زیادہ نفلی عبادت میں شہرت نہیں رکھتی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ستاتی نہیں، اذیت نہیں پہنچاتی، پریشان نہیں کرتی، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گی۔ جی ہاں، جب مسلمانوں نے اپنے معاملات کو درست رکھا تھا تو دنیا میں چھا گئے تھے۔ وہ جہاں بھی گئے تھے ان کے کردار سے لوگ متاثر ہوئے تھے، اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ جس دین کے ماننے والے ایسے ہوں گے وہ دین کتنا عمدہ ہوگا، اور اس طریقے سے لوگوں نے ان کے دین کو گلے لگا دیا تھا۔ اور آج حال یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہمارے معاملات سے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ زمین کی قیمت مسلمانوں کے وہاں رہنے کی وجہ سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، یہودی تھا۔ اس یہودی پڑوسی نے اپنی زمین بیچنے کا ارادہ کیا، تو خریدنے والے سے کہا کہ میں 2 لاکھ میں یہ زمین بیچوں گا۔ خریدار نے یہودی سے کہا کہ اس علاقے کی ساری زمینیں 1 لاکھ میں بکتی ہیں، اور آپ بول رہے ہیں کہ 2 لاکھ لوں گا، یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے، ڈبل قیمت بتا رہے ہیں آپ۔ تو اس یہودی نے کہا کہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کی زمین کی قیمت 1 لاکھ ہی ہے، لیکن 1 لاکھ اضافی طور پہ جو میں بول رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ میرے پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہیں۔ تو میرے پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہیں، ان کے ہونے کی وجہ سے میری زمین کی قیمت زیادہ ہوگی۔ دیکھا، مسلمان جس جگہ پر ہوتے تھے، مسلمانوں کی ادا، مسلمانوں کا رویہ، مسلمانوں کا طریقہ، مسلمانوں کا انداز، مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ اس زمین کی ان کے رہنے کی وجہ سے قیمت زیادہ ہو جاتی تھی۔ یہ اس لیے کہ مسلمان اسلام کو اپنائے ہوئے تھے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے۔
راستے میں چل رہے ہوتے ہیں کچرے ڈال دیتے ہیں، گھر سے کچرا نکال کر کے پڑوسی کے دروازے پر ڈال دیتے ہیں، اپنی گاڑی کسی دوسرے کی گاڑی کے پیچھے کھڑی کر دیتے ہیں اور بیچارہ پریشان رہتا ہے گھنٹوں تک، انتظار کراتے ہیں کہ یہ اچھا معاملہ ہے؟ نہیں، اور بالکل نہیں۔ لیکن آج کی دنیا میں بھی ایسے بہت سارے نمونے پائے جاتے ہیں جو واقعی ہم سب کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں کویت کی دھرتی سے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابو نہار نام کے ایک کویتی ہیں جو تقریباً 70 سال کے ہوں گے، ہمارے ساتھ چند سالوں پہلے عمرہ کرنے گئے تھے۔ بس میں اکثر انڈین اور پاکستانی تھے، اور ہم نے اس 70 سالہ کویتی کو دیکھا کہ ہر جگہ اترتا ہے، ہر ایک کے لیے جوس اور پانی خریدتا ہے اور اپنے سر پر لاد کر لاتا ہے اور سبھوں میں پیار سے محبت سے تقسیم کرتا ہے۔ جب بھی کھانے کے لیے لوگ اترتے تھے تو اس کی خواہش ہوتی کہ ہر کوئی اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ کبھی کبھی وہ کسی غریب کو دیکھتا تو چھپ کر اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے ڈال دیا کرتا۔ سفر میں پریشانی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، السفر قطعۃ من العذاب۔ انسان عجیب طریقے سے الجھن کا شکار ہو جاتا ہے سفر میں، لیکن ہم نے اس بندے کے اندر تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جب کسی کے اندر ناراضگی دیکھتا اس کے پاس جاتا اور اسے پیار سے سمجھاتا، طول بالک، احتسب، اصبر، صبر کرو، ثواب کی امید رکھو، سینہ وسیع رکھو، کشادہ ظرف بنو۔ میں نے دیکھا کہ جاتے جاتے اس نے تو خدمت کی ہی، یہاں تک کہ اس کے پیر میں سوجن آ گئی تھی۔ لوٹتے وقت بھی خدمت کرتے کرتے ہی لوٹا، یہاں تک کہ جب وہ فاعل کے علاقہ میں اترا تو اس کے پیروں میں سوجن آ گئی تھی۔ میں ابو نہار کے اچھے کردار اور نیک مقصد کو کبھی بھول نہیں سکتا، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کا صحیح کردار پیش کیا تھا۔ ہم سب کو اپنے کردار پر، اپنے رویہ پر، اپنے اخلاق پر، اپنے طور طریقے پر دھیان دینا چاہیے، اور اگر ہمارے رویہ میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں خرابی پائی جاتی ہے تو اسے سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔